مفتی صاحب میرا ایک کوشچن ہے، یہ روح اور نفس یہ دونوں کا اسلام کے حساب سے اس کا فرق کیا ہے؟ آپ تھوڑا وہ قرآن اور اس کا ریفرنس سے بولیے، میں نوٹ لیتا ہوں. ہاں تو اور جو جہاں پہ وہ ہے نا جو روح کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے رائٹ قرآن میں، تو اس کا جو آپ کا ابن کثیر کا جو تفسیر ہے اس کے اندر جو ہے وہاں پہ نیچے ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ روح پلس باڈی پلس ہیومن کریکٹرسٹک اکول ٹو نفس. اب دیکھیے تھوڑا، روح جی پلس ہیومن کریکٹرسٹک اکول ٹو نفس. تو انسان کے اندر بھی روح ہوتا ہے یا نفس ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے روح جو ہوتا ہے اس کا کوئی کریکٹرسٹک نہیں ہوتا ہے رائٹ، لیکن انسان کے اندر تو نفس ہوتا ہے. روح تو صرف آدم اور جیسس کرائسٹ کے پاس اندر تھا. یہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ تو آل روح کیا اللہ سے ہی ہے، کریٹ ہوا ہے کیا اللہ کریٹ کیا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ خدا کے روح سے وہ ڈائریکٹلی بنا ہے، وہ الگ ہے. تو مفتی صاحب تو یہ روح کیا ایک ہے یا انیک ہے؟ نہیں، ایک انسان کے ہر انسان کی روح الگ ہے، ہر انسان کی روح الگ. آئی نو آپ کدھر جا رہے ہیں. یہ ایک سمجھ لیں کہ مسٹیکل کہہ لیں یا ہندوانہ ایک فلسفی ہے کہ جس میں بھائی روح ایک ہے. کال کیتو. ہاں نمسکار مفتی صاحب. جی بھائی. مفتی صاحب میرا ایک کوشچن ہے، یہ روح اور نفس یہ دونوں کا اسلام کے حساب سے اس کا فرق کیا ہے؟ آپ تھوڑا وہ قرآن اور اس کا ریفرنس سے بولیے، میں نوٹ لیتا ہوں. نفس کا لفظ جو ہے وہ براڈر ہے اور وہ روح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ فجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ جب ایک انسان کو موت آتی ہے تو موت کیسے آتی ہے؟ اس کی روح نکلتی ہے. تو فرشتے اس کی روح کو کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ تو نکل اور اپنے رب کی طرف لوٹ، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی. تو یہاں نفس کا لفظ روح کے لیے استعمال کیا گیا ہے. نفس کا لفظ جان کے لیے، سانس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے بولا کہ نفس کا لفظ براڈر ہے اور روح کا لفظ بہت اسپیسیفک ہے. یہی فرق ہے. دونوں کا ہی قرآن میں انگلش میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ سول کے لیے ہوا ہے. ہاں وہ جہاں پر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کس، مثلا سورہ فجر کا میں نے حوالہ دیا تو وہاں سول کا ہی معنی ہوگا چونکہ نفس کو روح کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن دو جگہ پہ جہاں پہ نا وہ اللہ از پلیسنگ ہز از بلوئنگ ہز روح انسائڈ the Adam, right? The body of the Adam. Another is Allah is blowing his ruh inside that فَنَفَخَ فِيهِ مِن Mother Mary. رُوحِهِ Yeah, Mother Mary. فَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ. تو وہ دو جگہ پہ اپنی روح روح ہے. پھونکی. ہاں دو جگہ پہ روح ہے، باقی سب جگہ پہ نفس ہے، رائٹ سر؟ ہاں تو انٹرچینج، میں نے بولا نا انٹرچینجبلی وہ استعمال ہوتے ہیں چونکہ ایک لفظ اسپیسیفک ہے، دوسرا براڈر ہے. دو لفظ اگر اسپیسیفک اور براڈر ہوں، دو میں سے ایک، تو دونوں انٹرچینجبلی ہر لینگویج میں استعمال ہوتے ہیں. ہاں تو اور جو جہاں پہ وہ ہے نا جو روح کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے رائٹ قرآن میں، وہ ایک روح کا علم نہیں، روح کا مکمل علم خدا کو ہے. خدا کو ہے. تو وہ روح جگہ کا پہ مکمل علم ہے، ایسا نہیں کہ انسان کو کچھ بھی علم نہیں دیا گیا. تو وما اس میں اوتیتم من العلم، قرآن کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑی نالج دی گئی ہے. ہاں یہ نہیں کہا کہ کچھ نالج نہیں دی گئی. تو اس کا جو آپ کا ابن کثیر کا جو تفسیر ہے اس کے اندر جو ہے وہاں پہ نیچے ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ روح پلس باڈی پلس ہیومن کریکٹرسٹک اکول ٹو نفس. اب دیکھیے تھوڑا، تو دوبارہ بولیں. روح نہیں روح کیا بولے؟ روح پلس ہیومن کریکٹرسٹک اکول ٹو نفس. روح پلس ہیومن کیریکٹرسٹکس اکول ٹو نفس. اوکے. ہاں تو مطلب میں آلریڈی اس کا جواب دے چکا کہ نفس کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور وہ براڈر ہے. ابھی آپ نے خود ہی اس کی تائید کر دی میری کہ روح پلس ہیومن کیریکٹرسٹک، اس کا مطلب یہ کہ نفس ایک براڈر چیز ہے، اس میں روح بھی ہے اور ہیومن کیریکٹرسٹک بھی ہے اگر یہ لکھا ہوا ہے. اور روح بہت اسپیسیفک چیز ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے انٹرچینجبل استعمال ہوتے ہیں. تو میں اس میں ایک دو پوائنٹ ان کو ایڈ کر دیتا ہوں. کال کیتو بھائی دیکھیں، جو روح ہے نا وہ بہت اسپیسیفک ہے اور اس کا روح جو ہے وہ انسان میں
وہ اس کے رب سے جوڑنے کا ایک واسطہ ہے، وہ ذریعہ ہے جس سے ایک انسان جو ہے وہ خدا سے جڑ پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں نا، نفس جو ہے وہ 3 میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو روح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اٹ سیلف روح کے لیے استعمال ہوتا ہے نفس کا ورڈ۔ ایک دوسرا جو ہے وہ لائف کے لیے، جان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو ہے وہ سائیکولوجی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے سائیکولوجیکل فینومینا ہوتا ہے، ایگو جس کو سیلف جس کو کہا جاتا ہے نا سائیکولوجی کے اندر، اس کے لیے بھی نفس کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے یہاں سائیکولوجی کو ہمارے یہاں علم النفس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، علم النفس۔ تو یہ 3 میننگ میں ہمارے یہاں الگ الگ یوز ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے لفظ، جو نفس کا لفظ ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں۔ تو انسان کے اندر بھی روح ہوتا ہے یا نفس ہوتا ہے؟ نفس ہوتا ہے، رائٹ؟ آپ نفس کس سینس میں آپ یوز کر رہے ہیں؟ آپ یہاں پہ جو نفس کہہ رہے ہیں وہ کس سینس میں کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ روح کے ایکول میں کہہ رہے ہیں تو پھر تو روح ہی ہو گیا۔ اگر آپ یہاں پہ نفس کا مطلب سائیکولوجی لے رہے ہیں تو آف کورس انسان کے اندر جو روح الگ چیز ہوتی ہے، باڈی الگ چیز ہوتی ہے، ایک سائیکولوجی ایک الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں پہ نفس کا مطلب جو ہے وہ جان لے رہے ہیں، لائف لے رہے ہیں، تو آف کورس لائف بھی ہوتی ہے انسان میں۔ تو اس کا مطلب ہے روح جو ہوتا ہے اس کا کوئی کیریکٹرسٹک نہیں ہوتا ہے، رائٹ؟ نہیں، اس کے کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں۔ کالکیتی بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ کال کیتو بھائی، ہمارے یہاں اس کے لیے آپ کو پھر ہمارے یہاں جا کے ان ڈیٹیل پڑھنا ہوگا کہ روح کے کیا کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ گناہوں پہ اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اچھائی کرنے سے اس کیریکٹرسٹکس پہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بنیادی ایک کیریکٹرسٹک بتایا کہ وہ روحی ہے، وہ چیز جو آپ کو جو ہے آپ کے اپنے یعنی خدا سے جوڑنے کا، جو یعنی کہ جو کہہ لیں کہ جو ایک میٹا فزیکل ورلڈ ہے نا، سمجھنے کے لیے بس اس کو سمجھ لیں، تو اس دنیا سے جو ہمارا کنیکشن ہے وہ روح کے ذریعے ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر تو نفس ہوتا ہے، روح تو صرف آدم اور جیسس کرائسٹ کے پاس اندر تھا۔ یہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ اب یہ نئی ڈسکشن لا رہے ہیں۔ چلے میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، چونکہ سوال جو ہے وہ ٹیکنیکلٹی کی طرف چلا گیا۔ شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ روح 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے روح حیوانی اور ایک دوسری ہوتی ہے روح ربانی۔ روح حیوانی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں اینیمیلٹی ہو، اور روح ربانی کے جو صرف ڈیوائن ہو۔ اور اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ جسم ہے، مثلا میرا ہاتھ جسم ہے، یہ رائڈ ہے روح حیوانی کی۔ اور روح حیوانی کیا چیز ہے؟ یہ بہت یعنی سٹل میٹیریلسٹک چیز ہے، لیکن ہے بہت سٹل، جیسے کہ گیس ہے یا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، بہت سٹل ہے میٹیریلسٹک۔ ایسے ہی روح حیوانی بہت ہی سٹل ہے، میٹیریلسٹک ہے، اس وجہ سے وہ محسوس یا نظر نہیں آتی۔ اور وہ رائڈ ہے روح ربانی کی جو کہ ڈیوائن سول ہے۔ اب ان دونوں میں بعض مرتبہ کانفلکٹ ہوتا ہے۔ لائف دونوں یعنی انسان کے اندر جو زندگی ہے وہ دونوں کی وجہ سے، یعنی روح ربانی بھی ہونی چاہیے، روح حیوانی بھی ہونی چاہیے۔ جانوروں میں صرف روح حیوانی ہوتی ہے، ان میں روح ربانی نہیں ہوتی۔ اب انسان کے اندر جو بھی جانور والی خصوصیات ہیں، جیسے خود غرضی ہے، لالچ ہے، ڈر ہے، خوف ہے، یا وحشتناکی ہے، جو بھی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس روح حیوانی کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور روح ربانی اس کے اندر صرف اچھائی ہی اچھائی ہے، کہ ایک انسان کے اندر جو اچھائی ہوتی ہے، مثلا وہ دوسروں کے اوپر رحم دلی کرنا چاہتا ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ روح ربانی کی وجہ سے آتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک انسان میں مختلف کانفلکٹ رہتا ہے۔ آپ جب بھی کوئی برا کام کرتے ہیں نا میرے بھائی، تو ذہن میں کبھی آتا ہے کہ یار یہ برا کام نہیں کرنا چاہیے، اور پھر ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار چلو کر لو، کون دیکھ رہا ہے۔ یہ جو آپ نے پہلے سوچا نا کہ مجھے برا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ روح ربانی ہے جو آپ کے اندر ہے، جو آپ کو ابھار رہی ہے کہ اس جانور پنے کو ڈیفیٹ کر دو۔ اور پھر جب آپ دوبارہ سوچتے ہیں کہ یار کر لو، کون دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی روح حیوانی کی بات مان لی اور روح ربانی کو آپ نے پیچھے ڈال دیا۔ تو یہ کانفلکٹ انسان کے اندر اچھائی اور برائی کے درمیان ایک انسان کے ذہن میں چلتا رہتا ہے، اور دونوں کے سورسز الگ الگ ہیں۔ تو روح ربانی جو ہے، اس کی جو صفت ہے، اس کا جو کیریکٹرسٹک ہے، وہ کیا ہے کہ وہ بھلائی کی طرف بلاتی ہے، اس کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یہ تو مختصر سا فلسفہ ہے روح کا۔ جی مفتی صاحب، تو یہ روح کیا ایک ہے یا انیک ہے؟ نہیں، ایک انسان کے ہر انسان کی روح الگ ہے، ہر انسان کی روح الگ۔ آئی نو آپ کدھر جا رہے ہیں، یہ ایک سمجھ لیں کہ مسٹیکل کہہ لیں یا ہندوانہ ایک فلسفی ہے کہ جس میں بھئی روح ایک ہے، ساری روحیں جا کے اس میں مل جائیں گی، لیکن
جو اسلامک فلسفی ہے وہ یہ کہ ہر اللہ تعالیٰ نے روح کو بھی پیدا کیا ہے. اگر روح ایک ہی ہوتی تو روح کو پیدا نہ کیا جاتا. اس نے روح کو بھی پیدا کیا ہے. ہر انسان کی روح الگ ہے. تو آل روح کیا اللہ سے ہی ہے، کریٹ ہوا ہے؟ کیا اللہ کریٹ کیا ہوا ہے؟ اللہ سے اللہ نے کریٹ کیا ہے. اللہ نے کریٹ کیا ہے. اور وہ جو آپ قرآن کی آیت کا حوالہ دیں گے کہ فنفخ فیہ من روحہ، اوکے، من روحہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روح خدا کی وجہ سے ہے. خدا کی طرف سے آئی کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے اس کو پیدا کیا. میں بھی خدا ہی کی طرف سے آیا ہوں، میرا جسم بھی خدا کی طرف سے آیا جو اس نے پیدا کیا اس کو. ایسا نہیں ہے کہ خدا کے روح سے وہ ڈائریکٹلی بنا ہے، وہ الگ ہے. نہیں، خدا نے روح کو تخلیق کیا جس طرح جسم نے کو تخلیق کیا. اپنی روح نکال کر اس نے انسان میں نہیں ڈالی ہے. اوکے اوکے، تھینک یو مفتی صاحب، تھینک یو ویری مچ. اوکے، یو ویلکم. اوکے.